اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا جینا میرا مرنا، جو ہم چیپٹر کنٹینیو کر رہے ہیں وہ ہے اچھی اور بری عادتیں۔ بری عادتوں کو اچھی عادت سے بدلنا ضروری ہے، کیونکہ عادت کیا ہے کہ انسان کئی سالوں میں اس کی عادت ڈیولپ ہوتی، اور عادت جب آپ ڈال لیتے تو وہ تا حیات وہ کنٹینیو ہوتی۔ کسی بھی عادت کو چھوڑنا اور اچھی عادت کو اپنا لینا، عزم، ارادہ اور استقامت ضروری ہے۔ فرم ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے۔ پہلے آسان اور چھوٹی چیزیں سے شروع کرنا چاہیے۔ جو بھی آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اور مسلسل کام کرنا۔ کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، اور مثبت جملے یعنی پازیٹیو سینٹنسز کا استعمال کرنا، اور رکاوٹوں کا جو ہے نا جائزہ لینا چاہیے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز بھی آبسٹیکلس آ رہے ہیں، کوئی پرابلمس آ رہے ہیں، یا جیسے کہ فائر والس لگانا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ راستے بند کر دینا ہے جن سے جو ہمارے عادتوں میں بگاڑ آتی، وہ ساری چیزوں کو کلوز ڈاؤن کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اہم کام کرنا ہے اور غیر اہم کاموں کو نکال دینا ہے۔ کچھ چیزوں کو مزاج کا جو حصہ ہے، اگر وہ جائز کی حد میں ہے تو وہ برا نہیں۔ جیسے کہ اب غصہ اگر حق کے لیے استعمال ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر باطل کے لیے استعمال ہو تو برا ہے۔ اچھا، دو کام مسلسل کرنا ہے، واٹ از اٹ دیٹ؟ محاسبہ لینا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا جو کہتے ہیں نا، اور مجاہدہ یعنی جد و جہد، کوشش کرنا۔ اور تین چیزوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اپنی ذات یعنی کہ سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف گروتھ کرنا چاہیے۔ سیکنڈ چیز لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہے، گڈ ریلیشن شپ۔ اٹ ڈزنٹ مین لائک شوگر کوٹیڈ کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ون شوڈ ناٹ یوز دا جھوٹ، یو شوڈ اوور کم ود دیٹ، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ تو اپنی ذات، سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف گروتھ۔ سیکنڈ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے تعلقات، اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ فرام دا فیملی۔ اگر اپنی فیملی کی بات کرے، اپنے اقربین کی بات کرے، اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کرنا ہے، عبادتوں میں ایکسل کرنا، اور عبادت کے ساتھ ہم یہ دیکھنا ہے کہ علم میں ہماری کہاں کمی ہے، علم ہم حاصل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کا یہ کام ہے، ہر انسان کے لیے، اس کے لیے مسٹ ہے۔ ہماری شخصیت کے منفی پہلو ہمارے امتحان ہیں۔ اچھے عمل جب ہماری عادت بن جاتے ہیں تو اس میں استقامت آ جاتی، یعنی کہ جیسے جیسے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معنی میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، جیسا رمضان میں ہم ٹرین کرتے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے وہ کام نہیں کروا سکتی جو اللہ کا تقویٰ کروا سکتا ہے، جو اللہ کا ڈر ہے۔ فار ایگزامپل، جب رمضان میں ہم روزے رکھتے، کیا چیز ہے جو ہم کو موٹیویٹ کرتی؟ اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دینے والے ہے۔ جو اپنی ذات اہم نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام، جیسا کہ نماز میں خشوع کے لیے اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں ٹھہر رہی، ادھر ادھر نظر ڈال رہی، یا جلدی جلدی پڑھ رہی۔ یو ہیو ٹو ہیو دا توجہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اسپیشلی ہر انسان کا نماز پڑھنے کا جو ہے جد و جہد الگ الگ ہے۔ چھوٹے بچے ہیں فار ایگزامپل، تو ان کو کیا کرنا پڑتا؟ ہمیشہ وضو سے، ویسے بھی چھوٹے بچے ہو بڑے بچے ہو، وضو سے رہنا از اے بیسٹ تھنگ، کیونکہ اچھا ہے، آپ آرام سے نماز پڑھ لے سکتے۔ لیکن اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جب انفینٹس رہتے، چھوٹے بچے رہتے، جس کو آپ نرس کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ان کے کچھ نہ کچھ ضرورتیں رہتے، آپ جب وضو سے رہے تو فوراً سے آپ نماز ادا کر لے سکتے۔ اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرض نماز۔ اینڈ آلسو دا سیم تھنگ، اگر آپ ورکنگ وومن ہیں، آپ جاب پہ ہے، تو وہاں پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو وقت نکالنا ہے نماز کے لیے، تو کیونکہ نماز میں خشوع ہونا، اللہ سے ملاقات، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، مسٹ۔ ڈزنٹ میٹر آپ چھوٹے صورتوں سے پڑھیں، بڑے صورتوں سے، لیکن نماز میں خشوع ہونا چاہیے اور وقت پہ۔
الصلاۃ علی وقتها، تو صلاۃ نماز وقت پہ پڑھنا وہ دیٹ از امپورٹنٹ، وہ بہترین نیکی ہے، اور استقامت اس میں بھی ہونی چاہیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ اچھی عادتیں اپنانا ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز اور انجام اچھا ہو. اسٹارٹ اینڈ اینڈ شوڈ بی اچھا. آغاز کیا ہے؟ یہ تو ہم دن کے کاموں کی بات کر رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں ہم کون سی کوشش کر رہے ہیں، بٹ رائٹ فرام آور لائف اف وی ٹاک اباؤٹ آور اون لائف، تو ہم جو دنیا میں آئے وہ ہمارا آغاز ہو گیا. انجام کیا ہوگا؟ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل، اوکے. تو انجام کیا ہوگا جب ہماری ڈیتھ ہو جائیں گی، خاتمہ بالخیر کی ہم جو دعا کرتے. سب سے اہم کام کیا ہے؟ صبح کے وقت میں کرنا. تو اس میں کیا ہے، صبح میں ایک کیا رہتا، آپ بہت فریش رہتے، آپ کا مائنڈ فریش رہتے. لیکن کیسا فریش رہیں گے؟ دین آلسو یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے عادت کہ رات میں جلدی سونا. آپ رات میں سارے چیزیں آپ لائن اپ میں رکھے اور ٹائم پہ اپنا سونے کی کوشش کریں. لیکن کیسا کریں گے؟ جب آپ عشاء کا ٹائم شروع ہوا، عشاء ٹائم پہ پڑھ کے، ٹائم یعنی عشاء کا ٹائم تو آپ کے پاس انف ہے. عشاء پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جو آپ کو میمورائزیشن کی عادت ہے وہ کر لیں، یا جو بھی آپ کے گھر کے کام نپٹائے پاسے. ایوری پرسن ہیز اے ڈفرینٹ ذمہ داری، وہ کر کے زندگی کو بہترین بنانا ہے انشاءاللہ. اور یہاں پر مفہوم حدیث ہے، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیونکہ صبح جو ہے وہ جو مارننگ کا ٹائم ہے بہت برکت والا ٹائم ہے. تہجد سے اٹھنے کی عادت کر لیجئے. کتنا سوئیں گے ہم؟ جاب کرو یا نہ کرو، یہ جاب تو اللہ کے لیے ہے، ہمارے کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر واٹ آور ایج از. صبح میں اٹھنا، تہجد میں کیا ہے، ایک اسٹرائیو ہارڈ کرنا پڑتا، کوشش کرنا. اس کے لیے آپ کو ٹائم پہ سونا ضروری ہے، آپ کی نیند ہونا ضروری ہے. اور دیز ڈیز رات لمبے رہتے، دن چھوٹے رہتے، تو اویل دیٹ اپرچونٹی. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو صبح کا جو ٹائم ہے بیسٹ اپرچونٹی ہے. ریز فرام ارلی مارننگ، تہجد کا اہتمام کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، انف. ڈپینڈس اگین ہاؤ مچ یو کین ڈو اٹ. کوئی بھی کام تھوڑا ہو، استقامت، کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے. اور پھر صبح شام کے اذکار. صبح کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد جو ہم اذکار پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ سے لے کے قل کے جو سورے ہیں اینڈ تک. اور کچھ جو دعائیں ہیں 3 ٹائمز پڑھتے، بسم اللہ الذی لا یضر ہے، یا سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اللہم عافینی فی بدنی. تو کچھ دعائیں 3 ٹائمز پڑھتے، اور کچھ دعائیں 7 ٹائمز پڑھتے. حسبی اللہ لا الہ جیسی وہ دعا ہے. آیت الکرسی موعظتین موعظات، یہ تو پڑھنا ہی ہے صبح شام. اور اپنے سونے کے اوقات کا جائزہ لینا ہے، اور کیا چیز ہے، کیوں بودر ہو رہی. اگر آپ نہیں سو سک رہے رات میں تو اپنے آپ کو چیک کریے کیا چیز ہے. کبھی یہ ہوتا کوئی کھانے میں ایسی کوئی چیز آ جائے، اس وجہ سے رکاوٹ آ رہی سونے میں، یا اگر کوئی مائنڈ پہ کوئی چیز بودر کر رہی نا تو اس کو سٹاپ کریے. کیا چیز آپ کو مائنڈ پہ بودر کر رہی. اور اپنی عادت، حالت اور صحت کے مطابق پلاننگ کریے. اگر کوئی انسان ہے، اس کی عادت اور صحت یہ دونوں بھی امپورٹنٹ ہے، اینڈ ایز ویل ایز ایج. ہم اس دنیا میں ہم آئے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، تو اپنی حساب سے ساری چیزیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور روحانی صحت کیا ہے؟ انسان گناہ چھوڑ دے، دل کے اطمینان آ جائیں گا. تو گناہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کلساہٹ ہے دل کی، تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے نا، اور شعوری طور پہ، اور بے شک جسم میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور وہ کیا ہے؟ دل. تو دل اگر ٹھیک ہے، ایون آپ دیکھیے کہ فزیکل ہیلتھ میں بھی دیکھیے، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ اسپریچول میں، فزیکل ہیلتھ میں بھی اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو ہارٹ فیل ہونے سے ہی تو ڈیتھ ہوتی نا. تو ویسے ہی دل میں کیا آتے بیماریاں، اسپریچل بیماریاں، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، شوہ نفس، گریڈینس، بیک بائٹنگ، یہ سارے چیزوں کو نکالنا ہے. ذہنی الجھنیں،
اخلاقی بیماریاں، غصہ، حسد، کینہ، بدگمانی، تنگ نظری، تکبر، یہ سب روحانی صحت کے دشمن ہیں۔ ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ قرآن جسمانی اور روحانی شفا ہے۔ اب چند آپ سلیکٹیو آیتیں سلیکٹ کر کے آپ خود کوشش کر لے رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، وہ آپ خود وظیفہ بنا لیے۔ قرآن مکمل ہو گیا، حدیثیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ آپ اپنے خود سے کوئی امت یہ کر لے رہی، وہ ریسپانسبل ہے۔ دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کی۔ جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پوری قرآن شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے، سبع المثانی ہے، رقیہ ہے۔ جیسے کہ کچھ جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے اور اوتھینٹک نریشن ہے، تو ہم وہ کوشش کرنا چاہیے، لیکن ساری قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن سے کیا ہوتا، ہمارے دلوں کا زنگ چلے جاتا۔ ایون دو آپ قرآن کا ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن عربک لینگویج میں ہے، اور عربک لینگویج ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ورڈ میننگ، ٹرانسلیشن، تفسیر کافی حد تک سمجھتے۔ دیٹس اے گڈ تھنگ، اگر آپ سادہ والا قرآن بھی پڑھو ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ الحمدللہ یہ قرآن کا میننگ کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوشش کرنا پڑتا۔ تو قرآن کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی اس کے لیے شفا ہے، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر واٹ، کتنے بھی مصروف ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر سم ٹائمس یو گیٹ بیمار اور سم تھنگ، تو سن لیجئے، قرآن سن لیجئے، نتھنگ رانگ ہے۔ سم ٹائمس کئی اسٹوڈنٹس میرے جیسے کہ اولڈر اسٹوڈنٹس بھی ہے، ینگر بھی ہے، جیسے کہ they are not able to recite it. That's what I tell them کہ ایٹ لیسٹ سن تو لے، وہ تو اطمینان قلب ہوگا نا۔ سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ طبیعت خراب ہے، بی پی اوپر نیچے ہے، یا سم تھنگ اور دی ادر، may Allah protect us all, keep us safe and healthy, but that's the thing, you have to do it. It's just not ourselves. We have to tell our children, grandchildren, so on so forth. خود نہیں کرنا ہے، اکیلے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسی ارذلی امور سے بچ جاتے۔ واٹ از ارذلی امور؟ مطلب ایسی عمر جس میں بالکل آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، بٹ یو اسٹارٹ ریسائٹنگ قرآن، یو ریڈ اٹ قرآن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ کسی کو ہم کو بتانا نہیں ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم سب، آپ بہنیں، ہم سب طالب علم ہیں جب تک ہماری زندگی ہے، اور وہی انسان بہترین ہے جو دین سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق جوڑنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو کرنے کے کام جو ہے صبح شام کے دعائیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اور کوشش کرنا کہ ہر کام کے پیچھے نیت کا کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ لاسٹ ٹائم جو ہم کلاس میں جو ٹاپک کیے تھے، جو کتاب توحید میں فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف، کس طرح فرشتے، اینڈ وی لرن اباؤٹ، وی آلریڈی ڈیڈ دس چیپٹر۔ فرشتے کیا ہے؟ ایک پروگرامڈ ہے، جو ان کو بات بتائی جاتی ہے اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب کیا فرمایا؟ تو اللہ کا مقرب فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے حق فرمایا ہے، وہ عالی مقام اور بزرگی اور برتری والا ہے۔ تو یہ ساری چیپٹر ہم کر چکے، اس میں کیا کیا چیزیں ہم لرن کرے تھے، کوئک ایک ریویو، اینڈ دین وی گونا اسٹارٹ دا نیو چیپٹر ٹوڈے۔ سورہ سبا کی آیتیں تھی 23 کی جو تفسیر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اور پھر اس آیت میں شرک کی دلائل پیش کی گئی ہے، بالخصوص ایسے شرک کا جس کا تعلق صالحین امت سے ہے۔ اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے یعنی شرک کے کاٹنے والی بات ہے۔ اور پھر جو بات بیان کی گئی تھی اس چیپٹر میں کہ فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی اس میں بیان کیا گیا تھا، اور فرشتوں کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی کہ وہ بات جو بھی ہے وہ صرف ایک میسیج پہنچا رہے ہیں، لیکن حکم دینے والے کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں اس بات کی بھی
وضاحت ہے کہ جب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں. یہ بھی ہم لرن کر چکے. چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، لہٰذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں. اور بے ہوشی اور غشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے. اور 9th تھنگ ہم کیا لرن کرے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتا ہے، کانپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. اور 11ویں چیز کیا سیکھے تھے، شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور 12th تھنگ وی لرن، اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. 13th تھنگ، ان شیاطین پر صحابے چھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ جو ایک بلیمنگ ہاٹ فلیم کی بات ہو رہی. بعض اوقات کیا ہوتا، کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی صحابی شیطان جو ہے خاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمپلیٹلی برن ہو جاتا. اور کبھی کیا ہے اس سے پہلے شیطان کیا کرتا، پہنچ جاتا اینڈ بتا دیتا بات. اب وہ بات بتائے تو کیا کرتا وہ کاہن، کیا کرتا جو بھی ایسٹرولوجر ہے جو بھی ہے، وہ کئی باتیں، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو، اور وہ کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے اس میں. اور کاہن کے جھوٹ کو لوگ محض اس لیے درست مان لیتے ہیں اس کی ایک بات کو صحیح ہونے کے وجہ سے، اور وہ بھی وہ کان لگا کے شیاطین سن لیے تھے. تو یہ شیطان کیا ہے، اس کی ایک بات کو جو درست ہے اس میں پورا ملاوٹ کر کے باتیں بیان کرتے ہیں. آج کا جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں، شفاعت کا بیان. ارشاد تعالی ہے کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوائے کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، شاید کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو شاید کہ ڈر جائے. تو یہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ہر شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر یہاں پر فرمایا جایا جو آیت الکرسی میں آتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن یشاء وَیَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ ہی پرمیشن دیں گے، اجازت دیے تو ہی شفاعت ہوں گی، انٹرسیشن ہوں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے. یہاں پر بھی پھر وہی مفہوم ہے، قُلْ اُدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ
वला तनफ़उ इट्स फ्रॉम नफ़ा शफ़ाअतु कोई शफ़ा करने वाले नहीं है इंदहु इल्ला लिमन अज़ीन ला जो अल्लाह ताला इजाज़त दे परमिशन दे। शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने अलावा तमाम मखलूक से इन बातों की नफ़ी कर दी जिनसे मुशरिकीन इस्तेल्दा करते हैं। मिसाल इस बात की भी नफ़ी करती है कि किसी को ज़मीन और आसमान में किसी किस्म की कुदरत या इख्तियार कोई नहीं है और सिर्फ अल्लाह ताला ही है, यानी कि कोई अल्लाह ताला के मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, nothing at all. And Allah should give permission. Even Prophet sallallahu alaihi wasallam, how Prophet sallallahu alaihi wasallam would be doing the sifarish by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody can do anything. और वो ही किसी की सिफारिश नहीं कर सकता बावजूद इसके जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तदा, यानी कि अल्लाह ताला उसको परमिशन दे, बस वो सिफारिश जिसकी मुशरिकीन क़ाइल है क़यामत के दिन मकतूम होगी, यानी इनको हासिल नहीं हो सकेगी। जैसे कि बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होकर फ़ौरन सिफारिश की बजाय पहले अल्लाह ताला के हुजूर सजदे रेज़ होंगे और इसकी हम्दो सना करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा अपने सर उठाएं और बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश कबूल होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा खुश नसीब कौन है जो आपकी सिफारिश का हकदार होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुलूस दिल से कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, बस साबित हुआ कि ये सिफारिश की इजाज़त से सिर्फ खुलूस दिल से कलीमा पढ़ने वालों को हासिल होगा और मुशरिकीन को हासिल नहीं होगा। इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला मुखलिस अहले तौहीद पर अपना खुसूसी फ़ज़ल फरमाएंगे और जिन लोगों को सिफारिशी की इजाज़त देंगे इनकी दुआओं के सबब अहले तौहीद की मग़फ़िरत करेंगे। इसी तरह सिफारिश करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करेंगे, यानी ऑनर करेंगे और वो मकाम महमूद पर पाएंगे। बस जिस शिफ़ात का कुरान ने इनकार किया है, इससे मुराद वो शिफ़ात है जिसमें शिर्क की आमेज़िश हो, मिलावट हो। ये वजह है कि मुताइद मकामात पर अपनी इजाज़त से शिफ़ात के असबात किया जा रहा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया है कि शिफ़ात सिर्फ अहले तौहीद और अहले इखलास के लिए ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, पर द की थिंग क्या है? कुरान और सुन्नत पे अमल करना है, कोई भी चीज़ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और शिर्क से मना किया गया है। तो यहाँ पर क्या थे इन आयत के कुरानी की तफसीर में हम देखें जिनमें अल्लाह ताला के सामने शिफ़ात का बयान किया गया है, नाकाबिल क़बूल शिफ़ात की वजाहत बताई गई हैं, काबिल क़बूलत शिफ़ात बयान किया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात कबूल किया जाएंगी। लेकिन व्हाट इज़ द की थिंग? अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से सिफारिश होंगी। हम यहाँ पर एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।